بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن نلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو تو روز بناتا ہوں، سوچا تھا آج پھر ماضی کے دریچے کھولوں گا، لیکن صبح پھر ایک نئی کہانی سامنے آ گئی تو سوچا آج کیوں نہ آپ لوگوں کے منہ کا ذائقہ تھوڑا سا تبدیل کیا جائے اور آج کے دن پہ بات کی جائے۔ پوری دنیا میں ادارے ہوتے ہیں قانون نافذ کرنے والے، انصاف ہوتا ہے عدلیہ میں، انکوائریاں ہوتی ہیں، انویسٹیگیشن ہوتی ہے جو ادارے کرتے ہیں، پولیس کرتی ہے، نیب، ایف آئی اے اور بہت سارے۔ ہمارا ملک اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر آج 1997 میں 1997 میں نواز شریف اور اس کے کارندوں کو سپریم کورٹ کے پر حملہ کرنے کے اوپر سزا دے دی جاتی ہے تو آج نیب پر حملہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ چور، ملزم، مجرمان یہ جو جاتے ہیں عدالت میں، ان کے کارکنان ساتھ جاتے ہیں۔ اسلامی ملک ہے، اللہ کے نبی اور قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن وہ سیکنڈری ہے۔ پہلے ان کے لیڈر ہیں، قائد، اس کے بعد ان کی اولادیں ہیں، پھر حرام کا پیسہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، اس کے بعد اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہے۔ اچھا، یہ لوگ جو کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے۔ جب مولوی حضرات آ کے ٹی وی پہ مذمت کرتے ہیں، آج مولانا فضل الرحمان نے بھی مذمت کی اور کہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ نیب کے دفتر پہ حملہ کیا، اور میں نے دیکھا تھا وہ تو بہت دور تھے۔ یہ قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ خیر، وہ بقول دلال چودھری کے سوئبی شیرنی کو جگا دیا۔ میں نے تو اٹھ کے اپنا دروازہ لاک کر دیا تھا، سوئبی شیرنی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور وہ سوئبی شیرنی اپنے ملازموں کو لے کر، جن کو بریانی کی ایک پلیٹ اور قیمے والے نان دے کے، ان کو پتھر دے کے گاڑیوں میں بھر کے وہ نیب پہنچتی ہے، اور اس سے پہلے ٹی وی کے اوپر اور ہر جگہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم تو قانون کے رکھوالے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، جاؤں گی میں نیب، دیکھوں گی۔ پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے، کہ نیب کے باہر کیا ہوا۔ پھر تقریر جھاڑی جاتی ہے، میں آئی ہوں تو جواب دے کے جاؤں گی۔ انسان کی زندگی میں چند چیزیں ہوتی ہیں، دنیا میں آتا ہے تو چند چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو بہت عزیز ہوتی ہیں۔ ایک صحت ہوتی ہے، اس کے بعد عزت ہوتی ہے، اس کے بعد اپنے پیارے ہوتے ہیں، پھر آخر میں وہ دوست و احباب بھی ہوتے ہیں، آخر میں جا کے وہ دولت ہوتی ہے جو نہ تمہاری تھی، نہ تمہاری ہے، نہ کبھی تمہاری رہے گی، کیونکہ تمہارے ساتھ اس نے جانا نہیں ہے۔ میں سارا دن سوچتا رہا کہ میں کیا بولوں ان کے بارے میں۔ صحت سب مستنڈے ہیں، لیکن سب بیمار ہیں، اندرونی طور پہ سب مفلوج ہیں، گولیاں کھا کھا کے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، خوراک سے زیادہ گولیاں، ادویات۔ عزت کا کیا ہے؟ آج ہے، کل نہیں ہے،
انسان کو بغیرت ہونا چاہیے. اس پہ یہ پورا عمل کرتے ہیں کیونکہ ساتھ بھونکنے والے چلنے والے کتے موجود ہیں, علماء بھی موجود ہیں ساتھ میں نعرہ لگانے والے کہ یہ بالکل چاہیے. جیسے ایک انٹرویو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کرپشن میرا مسئلہ نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی بچپن سے لے کے جوانی اب بڑھاپا آ گیا ہے, یہاں تک نکو نک قبر میں بیٹھے ہیں, لیکن کرپشن ان کا مسئلہ نہیں ہے, تو جھوٹ بھی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے عزت کی بات بھی نہیں کی جائے. اپنے پیارے, وہ پیارے تو ہے ہی نہیں نا, ایک دوسرے کے حلیف بھی ہیں. مریم کے دونوں بھائی لندن میں بیٹھ کے عیش کر رہے ہیں, مریم کو یہاں چھوڑا ہوا ہے. چچا کسی کھیت کی مولی نہیں ہے. دائیں بائیں ٹومی شومی رہ گئے, وہ دیکھی جاتی ہے. جو کچھ ہوا نیب کے باہر, وہ کسی بھی صورت قابل ذکر نہیں ہے. لوگ بھی ہنستے ہوں گے, دنیا میں لوگ ہنستے ہیں. میرے کئی لوگوں کو فون بھی آیا مجھے, وہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہ ہم اس پہ اسپیشلائزڈ ہیں, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے. لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ عدلیہ, منصف. اللہ نے جن لوگوں کو اس منصب پہ بٹھایا کہ انصاف مہیا کرو, وہ انصاف مہیا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں, ان کو خوف ہے. اللہ کا نہیں, اللہ کے نبی کا نہیں, قرآن کا نہیں, ان لوگوں کا. جب سپریم کورٹ میں حملہ ہوا تھا تو ججز جو تھے وہ میز کے نیچے یا پچھلے دروازوں سے بھاگے تھے. جس ملک میں ججوں کو, منصفوں کو بھاگنا پڑے, اس ملک میں انصاف سڑکوں پہ ہوگا. اور یہ بات آج میری لکھ لیں, اس کو توہین عدالت مت سمجھیے گا. یہ انارکی پھیل رہی ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے, اور جب یہ پھیل جائے گی نہ پیچھے سے بھاگنے کا موقع ملے گا, نہ ٹیبل کے نیچے چھپنے کا موقع ملے گا. اور یہ جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے, ان کو بھی گھروں میں چھپنے کی اجازت نہیں, جگہ نہیں ملے گی. یہ وہ دہشت گرد ہے. آج جب میں ٹی وی پہ مناظر دیکھ رہا تھا تو خون میرے بس آگ بگولا ہو رہا تھا. رانا ثناء اللہ ٹی وی پہ آ کے جب میڈیا کے سامنے بولتے تو ان کے پیچھے کھڑا کون تھا؟ گلو بٹ. یہ فرماتی ہیں محترمہ, کہتی ہیں کہ مجھے بلا کے مجھے نقصان پہنچانے کی سازش کی گئی تھی. بالکل ایسی سازش جیسے ماڈل ٹاؤن میں کی گئی تھی. نقصان آپ کو پہنچانا تھا, 15-16 لوگ مر گئے بے گناہ. نقصان آپ کو پہنچانا تھا, 100 سے اوپر زیادہ لوگوں کو گولیاں لگ گئیں. نقصان آپ کو بچانا تھا, کئی لوگ معذور ہو گئے. نقصان آپ کو بچانا تھا, بچے یتیم ہو گئے. نقصان آپ کو بچانا تھا, شوہر رنڈوے ہو گئے جن کی بیویاں مر گئیں, اور کچھ بچیاں بیوہ ہو گئیں. نقصان آپ کو پہنچانا تھا. پھر عدلیہ, کوئی کیس نہیں, کوئی فیصلہ نہیں. گلو بٹ بھی باہر, پھلن دیوی بھی باہر. اگر پھر ٹی وی پہ آ کے, پارلیمنٹ کے اندر آ کے, جس کو میں پارلیمنٹ نہیں کہتا ہوں, کسی کو برا لگتا ہے برا لگے, اچھا لگے تو اچھا لگے, وہ ایک کوٹا ہے. اس سے زیادہ کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں میری نظر میں. کم سے کم قوم کی نظر میں کیا ہے وہ قوم جانے. وہاں کھڑے ہو کے کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں عورت کی عزت کی جاتی ہے. جی بالکل کی جاتی ہے, اور ہمارے معاشرے میں جیل کے اندر ہزاروں عورتیں موجود ہیں. ہمارے معاشرے میں جیل کے اندر کئی بچے پیدا ہوئے. ہمارے ہی معاشرے میں جیل کے اندر کئی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. ہمارے ہی معاشرے میں جیل سے عورتوں کو باہر نکال کے
رات گزار کے ان کو واپس بھیجا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں, کسی اور کے معاشرے میں نہیں ہوتا, جی ہو بھی نہیں سکتا. عدلیہ, آج کی ویڈیو میری ہو سکتا ہے تھوڑی سی لمبی ہو جائے, کوشش کروں گا کہ نہ ہو, لیکن ذرا دکھی ہوں, تکلیف میں ہوں. اگر یہ ہمارے یہاں نظام ہے کہ سزا یافتہ عورت باہر گھومے, میڈیا پہ آ کے بولے, لوگوں کو اشتعال دلائے, نیب جاتے ہوئے گاڑیوں میں پتھر بھرے جائیں, شاپر کے اندر رکھ کے گاڑیوں میں جعلی نمبر پلیٹیں لگائی جائیں, تو آفرین میں کہتا ہوں, سلام ہے ایسی عدلیہ کو, سلام ہے ایسے منصفین کو, اور سلام ہے ایسے اداروں کو. آج پہلی بار میں لعنت بھیجتا ہوں پنجاب کی حکومت پر, اور ایک بار نہیں 10 بار بھیجتا ہوں. یو پیپل آر ناٹ گڈ فار اینی تھنگ سوائے ٹی وی میں بیٹھ کے بھاشن دینے کے اور ٹویٹ کرنے کے. اگر تم لوگ کام کرنا چاہتے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا. بلکہ میں یہاں تک کہوں گا خان صاحب, آپ کے خلاف آپ کے لوگ, آپ کی پارٹی کے لوگ, آپ کا وسیم اختر 2, یہ سب سازش کر رہے ہیں. 2 دن پہلے دلال چودھری بیان دیتا ہے کہ اگر نیب کے ذریعے بزدار کو ہٹانے کی کوشش کی تو ہم سب سے بڑی رکاوٹ بنیں گے. اور آج بزدار نے کچھ نہیں کیا سوائے بھاشن دینے کے اور نوٹس لینے کے. یہ ہے, اس کو آپ کہتے ہیں کہ حکومت ہے. وقت ابھی بھی تمہارے ہاتھ میں ہے, اس کو پکڑ لو, وقت کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی. جس دن یہ بدل گیا اس دن یہ بپھر کے بدلے گا, اور جس دن یہ بپھر گیا اس دن تم لوگ اپنی اپنی دھوتیاں سنبھال کے بیٹھنا. وہ 84-85 سال کا عارف نظامی, آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, 92 پہ آگے کہتے ہیں کہ میں نے تو اکثر دیکھا پولیس والوں کو پتھراؤ کرتے ہوئے, شرم نہیں آئی تم کو, ڈوب کے مر جاؤ. اس عمر میں جہاں تمہارے پوتے پوتیوں کی شادیاں ہو گئی ہوں گی اور تم ٹی وی پہ آ کے کہتے ہو, جسٹیفائی کرتے ہو بیکاز یو آر ہیویلی پیڈ. مگر کوئی ادارہ, کوئی ایجنسی, کوئی قانون نافذ کرنے والا, کوئی غیرت مند نہیں کھڑا ہوا کہ ان کو ہتھکڑیاں ڈالی جائیں, گلے سے پکڑا جائے, کتوں کی طرح گاڑیوں میں ڈالا جائے اور جیلوں میں پھینکا جائے. مجھے پھینکا جائے گا, اور بہت سارے جو ٹویٹر پہ لکھتے ہیں ان پہ قدغن لگے گی, ان کو کہا جائے گا کہ یہ ملک میں فلاں فساد برپا, ان کو کہا جائے گا توہین عدالت ہے, مجھے بھی کہا جائے گا توہین عدالت ہے. نہ, آپ اللہ سے بڑے نہیں ہیں, آپ بھی جواب دہ ہیں اور آپ کو جواب دہ ہونا ہے. ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں, عوام ہیں, آپ کو جواب دینا ہے. اگر یہی جواب 97 میں دے دیتے, 97 میں, تو آج یہ نہیں ہوتا. مریم باہر آئی تھی ضمانت کے اوپر کہ اس کے باپ کی تیمارداری کرنی, باپ تو لندن چلا گیا, اب کس کی تیمارداری کر رہی ہے؟ کیوں نہیں اس کو اندر کرتے؟ کیوں نہیں ملک میں امن پیدا کرتے؟ کیوں خاموش ہیں؟ کیا ریزنز ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ ایسی کون سی آپ لوگوں کی خلاف ان کے پاس ثبوت موجود ہیں جن سے آپ لوگ ڈرو خوف پہ مبتلا ہیں؟ میں جانتا ہوں ایک دن میں نے مرنا ہے, اس لیے مجھے کوئی ڈر ہی نہیں ہے, کوئی خوف نہیں مجھے. میں ہر وقت کلمہ پڑھ کے رہتا ہوں, پاک صاف رہتا ہوں, باوضو رہتا ہوں کہ جب میرا اللہ کا حکم ہوگا میں چل دوں گا, چاہے گولی سے, چاہے ویسی طبی موت سے, جانا ہے سونر اور لیٹر. آپ لوگوں کو دماغ میں بات کیوں نہیں بیٹھتی؟ شرم نہیں آتی کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ لوگ اتنی پلاننگ کے ساتھ, اتنی پریپریشن کے بعد یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی. اگر کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے
کوئی صلاحیت نہیں ہے تو خان صاحب کو آگاہ کر دو کہ ہم آپ کے لیے جڑیں کھود رہے ہیں, آپ تیار رہیں اس پہ گرنے کے لیے. I'm sorry خان صاحب, آج میرا دل بڑا دکھا ہوا ہے. میں کسی صورت سے اس چیز کے لیے میں آپ کی حمایت نہیں کر سکتا. میں جب سب کے خلاف بول رہا ہوں تو میں یہاں پہ بولوں گا. کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا جس کی پردہ داری ہے. انسان کتنے لوگ ہیں جن کے بچوں کے قتل ہوئے, جن کے شوہروں کے قتل ہوئے, کوئی کیس ہے؟ کوئی میئر بنا ہوا ہے کراچی میں؟ کوئی کچھ ہے؟ سب قاتل ہیں. چھوٹے چھوٹے 120 گھر کے گھروں سے نکل کے 4,000 گز کے 8 کنال کے گھروں میں رہ رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا ہے؟ نہیں پوچھے گا کوئی. سب کی بریڈ اینڈ بٹر وہیں سے آتی ہے. ایک عام انسان انکلوڈنگ مائی سیلف, میں بھی اس میں شامل ہوں, 10 دفعہ سوچتا ہے اپنی دوا کو دوبارہ بازار سے لینے کے لیے. کوشش کرتا ہے 1-2 دن آگے پیچھے کر کے دوا کھائی جائے. اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے خریدنا. آصف خواجہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے, کہتا ہے کہ آج جو کچھ ہوا یہ سیاہ دن ہے, یعنی اس مائی کے ساتھ جو کچھ ہوا. سیاہ دن تو ہے پاکستان کے لیے, تاریخ میں سیاہ دن ہے عدلیہ کے لیے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے, انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں کے لیے بالکل سیاہ دن ہے. مگر آپ لوگوں کے لیے تو سیاہ دن آ ہی نہیں سکتا نا, کہ من کالا سب کچھ کالا, تو باہر کیا سیاہ دکھائی دے گی؟ پھر اوپر سے بیٹھ کے 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتی ہیں, اور یہ بکاؤ میڈیا اس کی 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس دکھاتا ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ میں ان کو ان کی اصلیت دکھا رہی ہوں, ان کی اوقات دکھا رہی ہوں. وہ حادثاتی وزیر اعظم بھی ساتھ بیٹھے, سارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لنڈے کے پیداوار, سارے حرام کھانے والے. ایک بھی ان میں سے حلال کھانے والا نہیں اگر ہے تو سامنے آئے, بولے میں حلال کھاتا ہوں اور میں تم کو چیلنج کرتا ہوں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, حلال کھانے والا ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا, وہ وہیں مر جائے گا. بچے دیکھ رہے ہیں, پوری قوم دیکھ رہی ہے, وہ بچے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو آگے چلانا ہے. کیا سیکھ رہے ہیں؟ غنڈہ گردی کرو, نو بڈی کین ٹچ یو. کرپشن کرو, مجال نہیں عدلیہ تم سے پوچھ لے. لڑکی اٹھا لو, کچھ نہیں ہوگا. تیزاب پھینک دو, who cares, nothing is going on. یہ سب چیزیں جو آج کے بچے دیکھ رہے ہیں وہ سیکھیں گے. ایک وکیل تھا قائد اعظم محمد علی جناح, جس نے اس قوم کو تحفہ دیا اور ایک آزاد ملک دیا اور تم کو آزاد کیا, اور دوسرے وکلا کرپشن والوں کو, چوروں کو, غداروں کو, بغیرتوں کو, بے حسوں کو بچانے میں لگے ہوئے. اور منصفین جو کل وکیل تھے, آج اس ملک میں انارکی پھیل رہی ہے, اس ملک میں طوفان بدتمیزی پھیل رہی ہے. منصفین خاموش بیٹھے ہوئے, سر جھکائے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں آپ کو یہاں بیٹھ کے سٹی کورٹ میں کتنی سیڑھیاں ہیں, کون سی سیڑھی کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے بتا سکتا ہوں. سیشن کورٹ میں کتنی سیڑھیاں ہیں, کون سی سیڑھی کہاں سے ٹوٹی ہے بتا سکتا ہوں. ہائی کورٹ میں کتنی سیڑھیاں, کیونکہ یہ سب میں چڑھا اترا. 44 سال جوانی تھی میری, خوبرو نوجوان تھا. آج دیکھ لو, جانا ہی چھوڑ دیا میں, جہنم میں جا, اللہ کے حساب کتاب کر لیں گے. میرے خلاف فیصلے گھروں میں بیٹھ کے ہوئے, میں سب بتاؤں گا, ایک ایک چیز بتاؤں گا, ان ججوں کے نام لوں گا.
مگر کیا طاقت ہے کسی میں کہ کوئی کسی کا کیس کو صحیح طریقے سے فیصلہ پہنچایا جائے؟ میری کئی درخواستیں موجود ہیں سپریم کورٹ میں، جوڈیشل کاؤنسل میں، سپریم کاؤنسل میں، کوئی 200-250، ایک کا بھی جواب نہیں آیا ہے، ایک کا بھی۔ سب پوچھوں گا اوپر اللہ تعالیٰ کیا، مگر جو آج ہوا، بینگ اے پاکستانی، میں شرمندہ ہوں، اتنا شرمندہ ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور مجھے یقین ہے میری قوم بھی شرمندہ ہوگی آج۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کون لوگ ہیں یہ جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں یہ؟ ادھر سے اوپر سے کن ہونا ہے، مر جانا ہے، پھر کون سا حساب اور کون سا کتاب، پھر اوپر ہی ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ منصفین اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ایک جج ہے جس کے خلاف کیس ہے، جس کے خلاف ریفرنس ہے، جس کے خلاف انکوائری ہے، وہ بیٹا کیس چلا رہا ہے اور نیب کو بلاتا ہے اور نیب کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ ہے انصاف؟ وہی جج کیسز سن رہا ہے جس کا اپنا کیس سپریم کورٹ کی کاؤنسل میں اور سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ مجھے جب تکلیف ہوتی ہے بیماری میں، اس عمر پہ بیماریاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، تو میں پہلے 3 سال پہلے تک میں اپنی ماں کو فون کرتا تھا، وہ میرا ملٹی وٹامن تھی اور میرا اینٹی بایوٹک تھی، اور میں صحیح ہو جاتا تھا، دوا تھوڑی بہت کھاتا تھا کہ میں ان کے فون سے صحیح ہو جاتا تھا۔ اب جب میں بیمار ہوتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو میں ان کو تو فون کر نہیں سکتا، تو اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تکلیف مت دینا۔ اس عمر میں درد برداشت کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، مگر میری سمجھ یہ لوگ، ان لوگوں کا نہیں آتا کہ ان کی بھی عمریں ہو گئی ہیں، 80 84 سال کے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے، اب اس کو رات کو جو 8 سے لے کے 11 بجے تک جو شو ہوں گے، سب ان کے اوپر بھاشن دیں گے۔ کسی نے قبر میں نہیں جانا، شاید ان کی چتائیں جلنی ہو، who knows، لیکن ادھر سے کیسے مطمئن ہو جاتے ہو؟ یہ کوئی اچانک نہیں ہوا، یہ پچھلے ایک ہفتے سے چل رہا تھا، اور اعلان کرتی تھی ٹی وی کے اوپر میا کے کہ میرے کارکن صبح اتنے بجے آ جائیں، اتنے بجے آ جائیں، اتنے بجے آ جائیں۔ 250-300 لوگ آئے، جس کو ہماری یہاں کی پولیس کنٹرول نہیں کر سکی۔ ان للہ ان الیہ راجعون۔ مٹھی بھر لوگوں کو تم لوگ قابو نہیں کر سکے۔ چھوٹ جائیں گے، ابھی تھوڑی دیر بعد سب کی خبریں آئیں گی کہ وہ چھوٹ گئے، ضمانتیں ہو گئی۔ یہ دہشت گردی ہے، اس پہ دہشت گردی کے چارجز لگنے چاہیے۔ کسی کو تو کرنا ہے، کہیں تو گاڑی رکنی ہے، کہیں تو اس کا اختتام ہونا ہے۔ کانوں سے بہرے، آنکھوں سے اندھے، ادھر سے مردہ، زندہ لاش، کھا لیا، اگلیا، موت لیا، چل بھائی دوسرا دن شروع ہو گیا۔ میں کم سے کم اس گناہ میں شامل نہیں، مجھے یقین ہے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس گناہ میں شامل نہیں ہوں۔
انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک دفعہ انکوائری کے لیے بلایا جائے نا، کہتے ہیں میں چلتا ہوں، میں جا کے جواب دوں گا، چور نہیں ہوں نا، ڈر خوف کس بات کا؟ کیونکہ یہ چور ہیں جن کی لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی، وہ یہاں. میں آپ کو ان کی چوری کی بات بتا رہا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ مارتے ہیں، اپنا دکھڑا سناتے ہیں. جس وقت انہوں نے لاہور سے یہ ریونڈ کو لاہور سے باہر نکال دیا اور اس کو گرین لینڈ کر دیا، اس وقت اطراف میں میرے بہت سارے جاننے والے لوگ رہتے تھے. وہ آئے میرے پاس، عجیب کہانی تھی کہ کیا کریں. میں نے کہا کیا کر سکتے ہو، تم لوگوں نے ووٹ دیا ہے، بک دو. ان کے گھر ان سے لے لیے گئے، کسی نے پوچھا دیا نے، ان کی زمینیں ان سے لے لی گئی، کسی نے پوچھا. اتنا سخت قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے، اگر منصف انصاف نہیں کرے گا تو اسی جرم کی اس سے کئی گنا زیادہ اس کو سزا ملے گی. کراچی میں جب میں کرومائٹ ایکسپورٹ کر رہا تھا تو مجھے ایک پولیس والے نے تنگ کرنا شروع کر دیا، اور میری 2 دن بعد شپمنٹ تھی، وہ ہرسمنٹ کر رہا تھا، تو اس نے پیسے مانگے. تو پیسے دیتے وقت میں نے اس کو کہا کہ اب تم سے اللہ نمٹے گا. تو اس نے کہا کہ اللہ کو بھی دیکھ لیں گے. میں نے کہا اب تم تو دیکھو گے، تم کو اللہ اب دیکھ لے گا. میں ایسے واپس موڑا ہوں، اس کی گاڑی یوں مڑی ہے، سامنے سے ٹرک آ رہا تھا، اس کو اڑا دیا آن دی اسپاٹ. یہ اللہ کا انصاف. آپ لوگ ایسا انصاف چاہتے ہو کہ گھر میں سو تو صبح سو کے نہ اٹھو، اور یہ دور نہیں انصاف. جس طریقے سے آپ اس ملک کو لے کے چل رہے ہیں، اس ملک میں ایسی انارکی پھیلے گی، ایسا خون خرابہ ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور یہ خون خرابہ کو نیا ملک بنانے کے لیے نہیں ہوگا، یہ اپنی حرام کی دولت کو چھپانے کے لیے اچھے لوگوں کو ماریں گے. میں خان صاحب آپ سے کہتا ہوں، آپ کرپٹ انسان نہیں ہو، ایمان والے ہو، مضبوط ایمان والے ہو. اپنے اندر چھپی ان بھیڑوں کو پہچانو. یہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، یہ آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. ساری چیزوں سے لڑ سکتے ہو، لیکن جو آستین کے اندر چھپا ہوا سانپ ہوتا، جب تک وہ ڈس نہ لے زہر کا پتہ نہیں چلتا. اس لیے آپ ہوشیار رہیے اور کوئی اٹل فیصلہ کیجیے. جلاد قسم کا انسان لگائیے، جو جلاد ہو، جس کے دل میں رحم نہ ہو، جو بے خوف ہو، جو اپنی موت اپنے ہاتھ میں لے کے چلتا ہو. وہ انسان چاہیے. یہ ڈرنے والے خوف زدہ لوگ، یہ قوم ان سے نہیں سدھرنے والی. انسان وہ چاہیے آپ کو جو صبح اٹھ کے گھر سے نکلتے ہوئے اپنا کفن دیکھے، اس کو چومے اور اس کو الماری میں رکھے، گھر والوں کو کہے تیاری رکھنا میں آتا ہوں. یہ روز کا معمول اس کا. تب یہ معاشرہ سدھرے گا، ورنہ نہیں سدھرے گا. آخر میں طویل ہو گئی بچوں سے. یہ جو آپ آج دیکھ رہے ہو نا سب کچھ، اس کے سب سے بڑے قصوروار ہم لوگ ہیں. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ آج جو بوڑھے ہیں وہ کل جوان تھے، کل وہ بولے نہیں، کل وہ اٹھے نہیں، کل وہ کھڑے نہیں ہوئے. انہوں نے کہا یار میرے اکیلے بولنے سے کیا ہوگا، سبھی تو کر رہے ہیں. آج اس مقام پہ پہنچ گئے کہ آپ بچوں، آپ کا مستقبل خطرے میں، اور آپ کا تو ہے ہی، کل آپ کے بچوں کا بھی مستقبل خطرے میں. اپنے دل سے
ان ناخنوں کی طرح جو آپ کاٹ کے پھینک دیتے ہو، اپنے دل سے وہ خوف نکال کے پھینک دو. یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، یہ چاہیں بھی تو تمہارا کچھ نہیں کر سکتے. تم لوگ ایک مٹھ بن جاؤ، ایک جڑ جاؤ. جب تک تم لوگ نہیں اٹھو گے کچھ نہیں ہوگا. اپنی زندگی کو، یہ جو میں آخری بات کہہ رہا ہوں اس کو بڑے غور سے سننا، اپنی زندگی کو ضرورت کے تحت گزارو، خواہشات کے تحت نہیں. خواہشیں کبھی نہیں ختم ہوتی، ضروریات زندگی ضرور ختم ہو جاتی. خواہشات سے پہلے ضرورت کو دیکھو. اور خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میرا ملک ایک عظیم ملک ہو، میرا پاکستان ایک عظیم پاکستان ہو، میرا وطن ایک عظیم وطن ہو، میں اس ملک کا باشندہ ہوں، میرے بچے اس ملک کے باشندہ ہیں. تو تم لوگ آگے بڑھ سکتے ہو. اور اگر ہم جیسوں کی طرح تم لوگ بھی بیٹھے رہے پھر اللہ جانے کیا ہوگا. اپنی دعاؤں، پیار، محبت میں یاد رکھیں. پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ. بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں، بہت ساری محبت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.